إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو بشارت و خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ آج بھی شام کو چاند نظر آ سکتا ہے، اور نہیں تو کل چاند ہونا ہی ہونا ہے۔ شعبان کے مہینے کی آج 29 تاریخ ہے۔ 29ویں کو چاند دیکھا جاتا، چاند نظر بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ 29ویں کو چاند اگر نظر نہیں آتا تو 30ویں کو چاند آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، اس کے بعد والا دن میں روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بادل ہو، کسی بنیاد پہ چاند نظر نہ آئے،
تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پورا کرنے کا حکم دیا ہے، چاند دیکھنے کا حکم نہیں۔ ویسے ہر مہینہ چاند دیکھنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ ہر مہینہ ہونا چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا کی جاتی ہے، اے اللہ امن اور ایمان کے ساتھ، اسلام اور سلامتی کے ساتھ اس چاند کو ہمارے اوپر ظاہر فرما۔ اور پھر انسان چاند کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ربی وربک اللہ، اے چاند تمہارا بھی رب اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ گویا ہر مہینہ انسان بطور خاص اللہ سے پورے مہینے اسلام اور سلامتی، امن اور ایمان کی دعا مانگتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے یہ تاثر دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ چاند کا بھی رب اللہ ہی ہے جو آسمان کی بلندی پہ دکھ رہا ہے، اور ہمارا بھی رب اللہ ہی ہے جو زمین کے اوپر ہم بستے اور رہتے ہیں۔ گویا ایمان کی تجدید کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو انسان اپنے آپ کو رب نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کو رب مان کر اپنے آپ کو مربوب سمجھتا ہے، اللہ کو خالق و مالک جان کر اللہ کا بندہ اور مملوک سمجھتا ہے، وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر، نذرانہ کے طور پر، عبادت کے طور پر مختلف قسم کی بندگی بجا لا سکتا ہے۔ تو رمضان کا چاند اگر نظر آ گیا آج تو کل روزہ ہوگا۔ ایک مسئلے کی وضاحت کرتے، کچھ لوگ تقوی و طہارت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں شیطان کا دخل اندازی ہوتی ہے، شیطان کی دخل اندازی ہوتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا ہم نے کام کر دیا۔ جیسے آج چاند نظر نہیں آیا تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں آیا تو کیا ہوا، کل ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر رمضان کا روزہ ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، نہیں تو ہمارا نفلی روزہ ہو ہی جائے گا۔ اللہ کو اس طرح کے شک و شبہ والی عبادت کے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یقین کے ساتھ عبادت کیجیے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صام یوم الشک، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی اس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب کہیں گے روزہ ہی تو رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا تو رہے گا، صبح سحری کھائے گا، شام کو افطاری تو کرے گا، تو روزہ رکھنا غلط کیسے ہو جائے گا؟ یاد رکھیے گا عبادت امر توقیفی ہوا کرتا ہے، عبادت کے معاملہ میں اللہ اس کے رسول کے فرمان پر آدمی موقوف رہتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہے، اپنی جانب سے نہ کسی عبادت کو کر سکتے ہیں، نہ کسی عبادت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ کسی عبادت کی بنیاد ڈال سکتے ہیں، نہ کسی عبادت کی انتہا کر سکتے ہیں، وہ سارا کا سارا معاملہ اللہ پہ ہوتا ہے اور رسول اللہ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی انسان چاند نہ ہونے کے بعد 29 کا 30 کا نہیں 29 کا چاند نہ ہونے کے بعد اس شک کی بنیاد پہ روزہ رکھے گا کہ اگر رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، اور نہیں تو نفلی روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے استقبال رمضان کا استقبال کرنے کا اچھی چیز ہے، اس کی تیاری کیجیے، اللہ سے رمضان میں داخل ہونے کی دعا مانگیے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کیجیے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دو دن پہلے ہی سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں رمضان کے استقبال میں، تو ایسا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب کہیں گے روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا وہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہم کو اس سے رک جانا چاہیے۔ تو ایک دو دن پہلے سے روزہ رکھنا، کچھ لوگ آج روزہ ہے کل بھی روزہ رہے، 2 دن پہلے سے روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ رمضان میں ہم شامل کر لیں گے، استقبال رمضان ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہوا تھا، اس کے ذمہ قضا روزہ لازم تھا، اس کو موقع نہیں ملا، آج جمعی کو موقع ملا، آج رکھ لیا، اگر کل بھی رکھتا ہے کہ ہمارا روزہ چھوٹا ہوا ہے کل بھی رکھ لیتے ہیں، وہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ استقبال رمضان کے طور پہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا جائز نہیں، اس مسئلے کو یاد رکھیے گا۔
تو رمضان کی آمد ہے. بہت سے لوگ گزشتہ سال رمضان سے 1-2 دن پہلے یہ پورا رمضان ہمارے ساتھ تھے. آج وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. وہ اللہ کے پیارے ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا, تو اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ اس رمضان کو مکمل ہمیں عطا کر دے, اور رمضان میں کی جانے والی ساری عبادتوں سے اپنے جھولی کو بھرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ایک انسان عبادت گزار ہے اور زیادہ عبادت گزار ہے. 1 سال پہلے ہم سے شہادت کا درجہ حاصل کر چکا ہے, شہید ہو گیا. دوسرے انسان کو 1 سال کے بعد موت آ رہی ہے, بیچ میں رمضان اس کو مل جا رہا ہے. وہ شہادت کی موت بھی نہیں مرتا ہے, بلکہ طبی موت مرتا ہے, فطری موت مرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ انسان جو 1 سال پہلے شہادت کی موت مر کر دنیا سے جا چکا ہے, ان کے مقابلے میں یہ انسان جنہیں 1 سال ملا ہے, اسے روزہ رکھنے کی توفیق ملی, رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق ملی, اور فرض نمازوں کی توفیق ملی ہے, یہ انسان اس سے پہلے جنت میں جائے گا. آپ کہیں گے شہید سے پہلے جنت میں چلا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے, اس لیے کہ ان کو رمضان ملا ہے, روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے, اور صلی قضا و قضا فلا فلا ایسا ایسا اس نے نماز بھی پڑھی ہے. تو کہا ان دونوں کے درمیان مقام و منصب میں ایک آدمی شہید ہوا ہے اور ایک آدمی تبھی موت مرتا ہے, 1 سال اسے موقع ملا ہے. دونوں ایک ہی دن ایمان قبول کیا, دونوں نے اللہ کی بندگی بجا لائی. ایک زیادہ عبادت کرنے والا تھا, وہ 1 سال پہلے شہید ہو گیا. دوسرا کم عبادت کرنے والا تھا, اس کے 1 سال کے بعد موت واقع ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درجات میں آسمان و زمین کا فرق ہے, کیونکہ پورا رمضان اس کو ملا عبادت کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق اسے ملی. اس لیے اگر کسی انسان کو, ہم میں سے جس کو بھی رمضان میسر آ جائے, اسے غنیمت سمجھنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے مہینے کی تمام تر عبادتوں سے دلچسپی پیدا کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آمین. 2 چیزیں ہمارے سامنے یاد رکھیے. ایک ہے ماہ رمضان کی فضیلت, اور ایک ہے روزہ کی فضیلت. رمضان کی فضیلت الگ ہے, روزہ کی فضیلت الگ ہے. پورے قرآن میں سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا گیا ہے سوائے رمضان کے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے, اور اس کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا. 11 مہینوں کا نام نہیں ہے. قرآن نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا, اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں سال کے 12 مہینے متعین کر دیے. ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام یعنی رمضان کا نام قرآن میں آیا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اس سے رمضان کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. رمضان کی فضیلت کن کن بنیادوں پر ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اسی لیے بنایا گیا کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. رمضان کو یہ فضیلت اسی لیے دیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا. پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نقل کروا کر آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتار کے رکھا دیا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا اور مکمل ہو گیا. تو قرآن کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے. رمضان کے لفظ پر غور کریں گے
تو اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا. رمضان را میم داد، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کر دینا. اوابین اور چاشت کی نماز کے بارے میں قرآن نے کہا ہین ترمز الفصال. یہ چاشت کی نماز یا اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کا پاؤں زمین کے گرم ہونے کے نتیجے میں جلنا شروع ہو جائے. تو رمز کا معنی ہوتا ہے گرم کرنا. تو رمضان کیا گرم کرے گا بھائی؟ رمضان کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ اس میں گرمی حاصل ہوتی ہے، عبادت کی گرمی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف بندگی کرنے کا جوش کی گرمی اس میں حاصل ہوتی ہے. اور اس طریقے سے لوہے کو جس طرح گرم کر کے جس طرح چاہے موڑ دیا جاتا ہے، سامان بنا لیا جاتا ہے، زرہ بختر بنا لیا جاتا ہے، مختلف قسم کی اشیاء استعمال کے بنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑا سے کڑا انسان کے ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس کے دن نرم ہو جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا رم سے. رمضان کی فضیلت میں یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ایک تو جہنم کا دروازہ بند کر دیا تھا، دوسرا جنت کا دروازہ کھولا جاتا، تیسرا رحمت کا دروازہ کھولا جاتا، چوتھا آسمان کا دروازہ کھولا جاتا. پھر پورا کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ بن جاتا ہے، تقوی و طہارت کا مہینہ بن جاتا ہے. پھر جس کے اسباب کچھ بیان کیے گئے ہیں، اس طرح رمضان کی فضیلت بھی سمجھیے اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جس کی آمد کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. قد اتاکم رمضان شہر مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، اے میرے ساتھیوں تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں بطور خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس برکت کا مشاہدہ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھتے ہیں غریب و نادار کے دسترخوان پر بھی مختلف قسم کی اشیاء خوردنی پھل فروٹ نظر آتے ہیں. یہ برکت ہی تو ہے. غریب آدمی بھی اچھا کھاتا ہے اور اچھا کھانے کے لیے اسباب فراہم اور مہیا کر لیتا ہے. یہ برکت ہی برکت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکت کے دہانے کھول دیتا ہے. پھر اس کی بات ہم عام طور سے بولتے ہیں خیر و برکت، خیر بھی بولتے ہیں برکت بھی بولتے ہیں. خیر و برکت کس طرح ہے وہ حدیث یاد رکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا. لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. میری امت کے لوگ ہمیشہ خیر سے دو چار رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے فوراً افطار کر لیا، ہرگز نہیں. سورج ڈوبنے کے بعد پھر دیر نہیں کرنے کا حکم ہے. یہودی لوگ اس طرح رواں دیکھتے تھے ہاتھ میں، رات کی تاریکی میں اگر رواں ان کو نظر آتا تھا تو افطار نہیں کرتے تھے، بلا ابھی دن ہی ہے. جب پوری سیاہی چھا جاتی تو کرتے تھے افطار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ جب سورج ڈوب گیا فوراً افطار کرو، اس میں زیادہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا فرمایا؟ لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. میرے امت کے لوگ خیر سے ہمیشہ دو چار رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. تو خیر کا معاملہ آ گیا. رمضان میں خیر ہی خیر ہے. دوسری بات برکت بھی بولتے ہم. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے مشتق ہے. فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. اے لوگوں سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. ہم لوگ خیر و برکت بولتے ہیں. افطار میں جلدی کیجئے اور سحری کھایا کیجئے تو خیر بھی آپ کو ملے گا، برکت بھی آپ کو ملے گی. ہم خیر و برکت ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں
لیکن جس بنیاد پر ہمیں خیر ملنا ہے اور جس بنیاد پر ہمیں رحمت میسر آنا ہے، ہم اس بنیاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد خیر و برکت ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تقوی و طہارت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ سے قربت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی قربت و نزدیکی کے بے شمار افعال و اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی تفصیل ہمیشہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ایک رمضان کی فضیلت جو آپ کے سامنے آئی، دوسرا روزہ۔ اب رمضان اگر ہمارے پاس ہے، پہلے سن لیجئے کہ رمضان کی یہ فضیلت قرآن کی وجہ سے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادتوں کا جو تھا ہی روزہ رکھتے ہی تھے۔ ہر مہینہ 3 روزہ رکھا، ہر ہفتے میں 2 روزہ رکھا، پھر عرفہ کا روزہ رکھا، پھر عاشورہ کا روزہ رکھا، پھر اور بہت سارے روزے رکھے۔ تو یہ روزہ کا سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں یہ فرض کے طور پر۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرریح المرسلہ عام طور سے صدقہ و خیرات تو کیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس گیا اور کسی چیز کا سوال کر دیا اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو، آپ نے کبھی نہ نہیں کہا، دے ہی دیا، کچھ نہ کچھ دیا ہی ہے اپنی سہولت کے مطابق۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں اس طرح آگے بڑھتے تھے کرریح المرسلہ، جس طرح ہوا کے تیز تند جھونکے چل رہے ہوں، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کی فضیلت قرآن سے ہے۔ تو آپ کا معمول تھا ہمیشہ قرآن کچھ حصہ پڑھتے ہی رہتے تھے۔ یہ الگ سی بات ہے، ہم لوگوں کو توفیق نہیں ملتی ہے، کبھی کوئی مر گیا تو خود قرآن اتار لیا، کبھی دقت و پریشانی آئی تو خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھ لیا، ورنہ مسلمانوں کی زندگی میں معمول کے مطابق قرآن پڑھنے کا رواج نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ہر سال آپ کا طریقہ تھا، جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا حضرت جبریل کو ایک بار سنا دیا کرتے تھے اور ایک بار جبریل صاحب سن لیا کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار سنانا ہوتا تھا، ایک بار سننا ہوتا تھا تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ لیکن جس رمضان کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، شوال، ذیقعد، ذیالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 6 مہینے میں، تو وفات سے پہلے جو مہینہ رمضان کا آپ کے پاس آیا ہے، حدیث رسول کے مطابق اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ جبریل امین سے آپ نے قرآن سنایا۔ وہ 4 مرتبہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہو گیا۔ یہ رمضان کی فضیلت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے، خود بھی قرآن پڑھا اور خود قرآن سنا بھی۔ اسی مناسبت سے قرآن پڑھنے پڑھانے کا اور سننے سنانے کا ایک معمول بنا ہوا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے، کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن ہمارا ختم ہو جائے۔ ویسے اگر 2 ختم کر لیتے تو بڑی اچھی بات ہے، اور 2 ختم سن لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن پڑھنا بھی ہو جائے گا، قرآن سننا بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کے ذریعے سے رمضان کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی ہے اور امت کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے، تاکہ ہم بھی اسی مناسبت سے ان فضیلتوں کے حاصل ہونے سے محروم نہ رہ سکیں۔ اب آئیے ہم رمضان کے بعد روزہ میں آتے ہیں۔ روزہ سے پہلے ایک اور سن لیجیے، اسی قرآن کا نتیجہ ہے، اسی قرآن کے سننے سنانے کا نتیجہ ہے کہ ملت میں تراویح کی نماز میں قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ پورے رمضان میں تراویح ہے، پورے رمضان میں قرآن ختم کر دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی ختم کر لیجئے، لیکن چونکہ قرآن کا رشتہ رمضان سے اور رمضان کا رشتہ قرآن سے ہے، اسی بنیاد پر حافظوں کا قرآن یاد رہتا ہے۔ اگر 1 سال حافظ قرآن تراویح کی نماز نہ پڑھائے تو اتنا بڑا سمندر بحر زخار ہے کہ قرآن کو یاد رکھنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں حفاظ قرآن ایک ختم نہیں 25 ختم کر لیتے ہیں بار بار پڑھنے کے نتیجے میں. جو قرآن کے الفاظ کچھ بھول گیا ہو، آیتیں چھوٹ جا رہی ہو، وہ باضابطہ یاد ہو جاتی ہے. اسی مناسبت سے قرآن کے سننے اور سنانے کا یا تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا معمول بنایا گیا. قرآن تراویح کی نماز میں آپ سنتے ہیں تو رمضان کی شروعات ہوئی، سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے تراویح کی نماز پڑھنا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب اس تراویح کی نماز کو معمولی نماز مت سمجھیے، یہ نفلی نماز ہے، پڑھنا لازم و ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تراویح نہیں پڑھا تو روزہ ہی نہیں ہوا. ایسا ضرور ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی کوئی عبادت نہیں ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہے. نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیا، صرف نماز پڑھتے ہی نہیں روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھتے ہی نہیں روزہ رکھا ہے، اور دیگر عبادت نہیں کرتے. یہ بنیادی ارکان ہے ایمان کے، کسی اسلام کے کسی بنیادی رکن کے چھوڑنے کے نتیجے میں ایک انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، اس کی عبادتوں کا اعتبار کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات اس پر آئے گی. بہرحال بتانے یہ مقصد تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ قرآن سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے تراویح کی نماز آپ نے پڑھی ہے. شروع ہوا رمضان، شام میں سب سے پہلی عبادت آپ کی ہوتی ہے تراویح کی نماز. عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ شروع کریں گے روزہ رکھنے کی، تو سحری کھائیں گے اور پھر اس وقت سے آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن ان عبادتوں سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجیے، کسی بھی عبادت کی قبولیت میں نیت کا دخل ہے. نیت اگر ہماری درست ہے تو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. نیت اگر ہماری درست نہیں ہے تو چاہے سال بھر روزہ رکھ لیجئے، صوم داؤدی رکھ لیجئے، مستقل اب تہجد گزاری کر لیجئے، سارے عبادات بجا لائیے، نیت میں فطور ہے، سارا فضول ہے. اس لیے نیت کی درستگی چاہیے. اگر ہم نے کوئی عمل کیا صرف اس لیے کہ مسلم سماج، مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اب روزہ نہیں رکھیں گے اور مسجد نہیں جائیں گے اور تراویح نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اپنے لوگوں کی سوچ کا خیال رکھا اور اللہ کی رضا مندی کا خیال نہیں رکھا تو لوگوں سے بدلہ لے لیجئے گا، اللہ کچھ فائدہ اور بدلہ نہیں دے گا. اس لیے کسی بھی عبادت کے کرنے سے پہلے اخلاص نیت کی درستگی کا خیال کیجئے. یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. جیسے بھی رمضان کا روزہ آئے گا، اب رمضان کے روزے کی افطار کرائیں گے. افطار کرانے کے لیے خلوص للہیت بھی چاہیے، ورنہ پیسہ تو آپ کا لگ جائے گا، لوگ افطار بھی کر لیں گے، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے کسی عمل کو کیا ہے، اچھا عمل کیا، بہت اچھا عمل کیا ہے، لیکن اس سے اچھے عمل میں آپ کی نمائش شامل ہو گئی. تھوڑا سا عمل کر دیا، دنیا والوں کے سامنے اپنا پرچار کر دیا، ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے وہ کام کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا برتاؤ کیا، ہم نے یہ غریب کی مدد کی ہے، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر دیا، آپ نے بگاڑ دیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب کچھ نہیں ملے گا، ٹھن ٹھن گوپال بن جائیں گے آپ. کچھ آپ کو ملنے سے رہا، الٹا وبال جان بنے گی وہ عبادتیں، اور آپ کو جہنم کے قریب بلکہ جہنم میں ڈھکیلنے والے عمل بن جائے گا. اس لیے کسی بھی چھوٹے عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کیجئے، اخلاص للہیت پیدا کیجئے کہ اس عمل کو ہم اللہ کے لیے کرنا ہے. اب رمضان کی شروعات ہو گئی، تراویح آپ نے پڑھ لی، سحری کے وقت کھانے سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو آدمی رمضان کے روزہ کے لیے فجر سے پہلے اس روزے کی نیت نہیں کرتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا. نیت زبان سے کہنا نہیں ہے، بصوم غد نویت ان اصوم للہ تعالی، اس طرح سے الفاظ ہیں، میں کل کے روزہ کے رکھنے کی نیت کرتا ہوں. یہ بدعت ہے، اس سے پرہیز کیجیے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے.
آپ نے نیت کی، ارادہ رکھا کہ ہم کل سویرے اٹھیں گے، سحری کھائیں گے اور روزہ رکھیں گے، آپ کی نیت ہو گئی۔ کسی وجہ سے آپ اٹھ نہیں سکے، رات میں آپ نے ارادہ کر کے سویا تھا، سحری کی تیاری آپ نے کی جی سحری کھائیں گے، لیکن اٹھ نہیں سکے، ایسے مفتی بھی آپ کے پاس آئیں گے، تم تو نیت بھی نہیں کی ہے، تم تو سحری بھی نہیں کہا، تمہارے روزہ ہی نہیں ہوگا۔ بھائی آپ نے رات میں نیت کر لی تھی، سحری کی تیاری کر لی تھی، آپ نہیں اٹھ سکے، آپ کے ساتھ عذر پیش آیا، آپ کا روزہ درست ہو جائے گا، روزہ رکھیے گا، روزہ نہ چھوڑیے گا یہ کہ اگر ہم سحری نہیں کھا سکے تھے، اٹھ نہیں سکے تھے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ بہانہ ہی بناتے ہیں اور کچھ لوگ مسئلے معلوم نہ ہونے کے نتیجے میں کہتے ہیں جب سحری نہیں تو روزہ کیسے؟ یہ جان بوجھ کر جو آدمی سحری چھوڑتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزہ اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزہ کے درمیان فرق سحری کھانا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ آپ نے نیت کی درستگی کر لی، آپ نے سحری کھا لی، آپ نے نیت کر لیا، اب آپ روزہ شروع کر دیے، اب سجے آبادی کھا لیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جس طرح افطار میں جلدی ہے اس طرح سحری میں تاخیر ہے، لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہوتی رہے اور آپ کھاتے رہیے۔ ویسے عام طور سے رمضان کے دنوں میں ایسا دیکھا گیا کہ سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے 5 منٹ پہلے بھی اذان دے دی جاتی ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ سحری سے رک جائیے، لیکن ان کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں، وہ اذان ہی نہیں ہوتی وقت سے پہلے۔ تو کبھی کبھی دیکھا جاتا کہ اعلان کر دیتے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر 5 منٹ بعد اذان دیتے ہیں، کہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اذان دے دیا ابھی سحری کے 5 منٹ باقی رہتا ہے، احتیاط کے طور پر 5 منٹ پہلے ختم کر دیں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام میں شک کی بنیاد پر کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، یقین کی بنیاد پر عبادت ہوتی ہے۔ اب یقین کیجئے وقت ختم ہوا کہ نہیں ہوا ہے، تو وقت کے ختم ہونے سے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کو سحری کھانا ہے، اور افطار کا وقت ہو جانے کے فوراً بعد آپ کو افطار کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کرنا ہے۔ اب روزہ آپ نے شروع کر دی ہے، روزہ سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہیں؟ کبھی فساد کا موقع ہو تو پولیس کو دیکھیے گا اپنے بدن کو روکنے کے لیے کچھ ڈھال بنا کے رکھتے، رکاوٹ رکھتے ہیں، مارا جائے گا تو اس سے بچا لیں گے۔ جس طرح وہ بچ جاتا ہے گولیوں سے، پتھروں سے، روڑے سے اور لاٹھیوں سے، اسی طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے بچ جاتا ہے۔ کہا گیا الصیام جنہ، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی قدر نہیں کرتا ہے، جس انداز اسے روزہ رکھنا چاہیے اس انداز سے وہ انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، تو نتیجے کے طور پر وہ انسان در حقیقت روزہ بھی رکھتا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث رسول کیا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان جھوٹ بولنا اور غلط کرنا نہیں چھوڑتا روزہ کی حالت میں تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بھوکا پیاسا رہیے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب بھوکا پیاسا رہ گیا، اپاس کر لیا آپ نے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، روزہ کو روزہ کے خراب کرنے والی چیزوں سے بچا کے روزہ رکھیں گے تب ہوگا۔ بات دوسری بات میں بِکِذْبٍ أَوْ بِغِیبَةٍ، انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے۔ اب جھوٹ سدا بولتے ہیں، تجارت کر رہے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرتے جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے بات کرتے جھوٹ بولتے ہیں، اور شیطان کا ڈبہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ تو سکھلاتا ہی ہے، گھر میں موجود ہے بھی گھر میں نہیں ہے، کہیں بازار میں ہے کہ دکان میں ہے، کہیں نہیں رہتے ہیں، بات نہیں کرنا ہے، کہتی بات نہیں کرنا ہے، اب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو رمضان بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور رمضان میں آدمی بیٹھتا ہے بہت سارا کام کاج سے فارغ رہتا ہے، کوئی زیادہ کام کاج نہیں کرتا۔ مزدور طبقہ تو مزدوری میں لگے رہتے ہیں، فارغ البال طبقہ کا حال یہ کوئی کام نہیں ہے، 2-4 لوگ بیٹھ گئے، اب کسی کی عزت و آبرو ان کی نگاہ میں سلامت نہیں ہے۔ کیچڑ اچھالنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا اور اس قسم کی برائیاں بیان کرنا ان کی فطرت ثانیہ بنی ہوتی ہے، اور مزے لے لے کے وہ برائیاں بیان کرتے اور غیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو خاک روزہ رکھ دیں، آپ روزہ بھی رکھیے گا، سارا عمل برباد ہوتا ہے آپ کا۔ بِکِذْبٍ أَوْ بِغِیبَةٍ، غیبت اور جھوٹ بولنے سے آپ کا روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو صبح سے لے کے شام تک آپ اس طرح رہیے گا اور اس کے بعد کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہو رہی۔
اس لیے روزہ کی حفاظت کیجئے، چغلی سے، غیبت سے بچیے۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ نے فارغ البالی دی ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دین کی باتیں سننے سنائیے۔ اس کے علاوہ روزہ کو خراب ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، غریبوں کی امداد کیجیے، روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کیجیے، کیونکہ عام دنوں میں خرچ کرنے کے مقابلے میں رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس ثواب کی ایک چیز بیان کر دوں آپ کو۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکی، بڑی پریشان تھی۔ ایک عورت کو حج عمرہ میں جانا تھا، محرم کے ساتھ نہیں جانے کی بنیاد پر محروم ہو گئی، ساتھ لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال کہا کہ بعد میں چلی جانا، محرم کے ساتھ جانا اور بعد میں چلی جانا۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا تم نے حج کا ثواب حاصل کیا ہے، بلکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایسا ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے خوب قرآن کی تلاوت کیجیے، خوب صدقہ و خیرات کیجیے، خود نیک کام کیجیے اور نیکی کی طرف دعوت بھی دیجیے وغیرہ ذالک۔ یہ سب آپ کے لیے بھلائی کے کام ہے، نتیجے کے طور پر آپ اچھے کام کرنے کی صورت میں اللہ کا مقرب بندہ بن جائیں گے۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم ہو گیا، آپ کے سامنے افطار رکھا ہوا ہے۔ گھر کی عورتوں کو بھی اللہ کی بندگی میں لگائیے۔ ایسے ظالم شوہر ہوتے ہیں جس کی شکایتیں ملتی ہے، ان کی بیوی ظہر بعد جو کچن میں جاتی ہے شام تک اس سے فارغ نہیں ہوتی، اس میں بھی کہیں نمک کم ہو جائے، تیز ہو جائے تو رمضان افطار کرتے ہی فوراً اس پر دھمکیاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بھائی وہ بھی آپ کی بیوی ہے، ان کو بھی اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے دیجئے، ان کو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے دیجئے، ان کے لیے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا موقع فراہم کیجئے، انہیں بھی دیگر عبادات بجا لانے کی کیا سہولیات فراہم کیجئے۔ بہرحال تو اس طرح سے آپ گھر کی عورتیں بھی اگر کچن میں لگی ہوئی، کھانا پکانے میں لگی ہوئی ہے، افطار تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے، اگر قرآن سن سکتی ہے تو قرآن سن لیجئے، پڑھ سکتی ہے تو پڑھ لیجئے، کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ذکر و اذکار آپ کو یاد ہے اس پر پڑھ کے آپ گزاریے۔ بہت سے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، گانا گا رہی ہوتی ہے اور گیت گا رہی ہوتی ہے اور ان کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان میں کم سے کم ماحول بدل لیجئے، آپ ان چیزوں کے بجائے قرآن مقدس کی تلاوت سنیے اور قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھیے یا ذکر و اذکار سے اپنے دل کو لگائے رکھیے۔ شام کے وقت ہوا، افطاری کا ٹائم آیا، افطاری کیجئے، یہ تاثر کرتے ہوئے کہ ہم نے دن بھر جو بھوک پیاس کی شدت محسوس کی ہے، ایک غریب و نادار جن کو فاقہ کی زندگی گزارنا پڑتی ہے وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یاد آنا چاہیے یہ روزہ دار یا امیروں کو روزہ دار بنایا تھا، غریبوں کو روزہ دار بنایا تھا، بچوں کو روزہ دار بنایا تھا، عورتوں کو روزہ دار بنایا، مسلم سماج کو روزہ دار بنایا تھا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ اگر کسی انسان کو کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ انسان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اگر واقعی اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیں گے تو بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک مثال کی بات ختم۔ کیا ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، بڑے دینداروں کو بھی دیکھا گیا ہے، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، تہجد گزاری بھی کرتے ہیں اور ٹانتے بھی رہتے ہیں، کہتا ہم شراب تو نہیں پیتے ہیں نا، ان کے بغل میں نماز پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا آپ کا سر چکرا جائے گا، اگرچہ وہ دھودا کے آتے ہیں۔ لیکن انسان کوشش کرتا ہے تو رمضان میں سحری کے ٹائم سے لے کر کے فجر تک وہ نہیں کھاتا، وہ سگریٹ نہیں پیتا، بیڑی نہیں پیتا ہے اور اس طرح سے دیگر چیزوں کا استعمال نہیں کرتا۔ ایک عادت بنا لیا، ٹھان لیا کہ ہم بچ کے رہیں گے اور بچ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو انسان کسی برائی سے بچنے کا عزم مصمم کر لے تو وہ انسان اس برائی سے بچ سکتا ہے، اور یہ تجربہ آپ کا ہے کہ ہر گھنٹے میں آپ ہر منٹ میں ایک سگریٹ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا اس میں لگا دیا، وہ چینل سسٹم کے ساتھ آپ کی سگریٹ چلتا رہتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ رمضان میں روزہ کی توفیق مل گئی ہے تو سحری سے لے کے افطار تو ایک مرتبہ بھی پیتے نہیں ہے، اس کی چاہت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ نے روزہ رکھنے کا مصمم کر لیا اور سگریٹ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اسی طرح دیگر عبادتوں کو چھوڑنے کا ارادہ رکھیں گے، اللہ اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو رمضان عطا فرما دے اور اس کے خیر و برکت سے اور اس کے فیوض و برکات سے مکمل دامن کو بھرنے کی توفیق ارزاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے،
جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے، اے اللہ ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔